کہ جی کون مذاکرات کر سکتا ہے کون مذاکرات نہیں کر سکتا. ہمارا ایک المیہ ہے، اور المیہ یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس سیاست کی اس بھٹی سے گزرتی ہے اور وہ جو ہے کندن بنتی ہے، تب تک ہم ایک نئی پارٹی بنا لیتے ہیں جن کو یہ سیاست کے آداب معلوم ہی نہیں ہوتے. اب جب ہم ساری پارٹیاں اس بھٹی سے نکل کر اس چیز پر آ گئے ہیں، اب آپ کو ایک نیا ظہور ہونے والا ہوگا شاید کہیں سے، تو ہونے والا ہوگا. ہاں وہ شاید ہوگا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہاں ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے، اور میں بابر نواز صاحب میری طرف دیکھتے ہیں، آپ نے سوال بھی کیا کہ جی ان کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے. تو میں ایک چیز سے اس کا اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس دن اظہر صدیق صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے، اور اس وقت ابھی جو ہے توہین عدالت کی پٹیشن داخل نہیں ہوئی تھی. تو میں نے ان کو ایک ریکویسٹ کی تھی کہ میری پی ٹی آئی کے دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس سارے جھنجھٹ کو جو اسلام آباد میں جو سپریم کورٹ کی فیصلے کی وائلیشن ہوئی، اس کے سربراہی جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کر رہے تھے، تو مہربانی کر کے کم از کم ان کو اس پٹیشن سے باہر نہ نکالیے گا. لیکن اگلے دن جب ہم نے دیکھا تو محسن نقوی صاحب موجود نہیں ہے. اب یہ ان کے لیے تو کم از کم میں بہتر ہوائیں یا ہوا کے سر اچھے نہیں محسوس کر رہا. طلعت بھائی، ابھی تک جو ہمارے درمیان بات ہوئی ہے اس میں سڑک کی بات نہیں ہوئی. ابھی تک ہمارے درمیان پارلیمنٹ کے اندر ایک مشترکہ حکمت عملی کی بات ہوئی ہے، اس کے مشترکات طے ہوئے ہیں کہ ہم نے صوبوں کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے، پارلیمنٹ میں آئین اور قانون کی عملداری کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی، امن و امان، معیشت کے حوالے سے، یہ ودن پارلیمنٹ ہے. سڑک اس میں نہیں ہے. ابھی اس وقت تک اس حوالے سے بات نہیں ہوئی. جب بات ہوگی اور سنجیدہ اس پر ہوگی تو پھر چیزیں آپ کو ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آئیں. سنجیدگی کا معیار کیا ہے؟ یہ سیاسی جماعتیں ہیں طلعت بھائی، جب سنجیدہ ایشوز پر آپس میں قیادت بیٹھتی ہے تو پھر راستے نکلتے ہیں.